الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر تجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعہ رات اور شب جمعہ، یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام رضائے الہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے گویا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ ان میں ولیوں کے سردار سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی کا نام بھی آتا ہے۔ یہ انہیں ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے بڑے نیک بندے، بڑے متقی بندے، بڑے پرہیزگار بندے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی خاص عنایت ان پر تھی۔ آئیے ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، ان کی پیاری پیاری سیرت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے کچھ اقوال کا ذکر کرتے ہیں۔ منقول ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عجمی ہوں، بغداد میں فصحاء یعنی بہت فصیح کلام کرنے والے اور بڑا بہترین اور اچھا کلام کرنے والے، عرض کرتے ہیں بغداد میں فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن اقدس ڈالا اور مجھ سے فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ 6 مرتبہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کے بعد سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ماہ شوال المکرم 521 سنہ ہجری کو ایک عظیم الشان اجتماع میں آپ نے پہلی بار بیان فرمایا، جس میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے
اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تو سب لوگ اطاعت و فرمانبرداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے پیارے غوث پاک سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا کیا گیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب 7 مرتبہ عطا فرمایا، اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے 6 مرتبہ اپنا لعاب جو ہے وہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ پاک کے کرم سے ان کی زبان میں ایسی مٹھاس عطا فرما دی، ایسی تاثیر عطا فرما دی، ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرما دی کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹے جو ہے آپ بیان کا سلسلہ فرمایا کرتے تھے۔ یقیناً یہ پیارے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی اور مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کی خصوصی شفقتیں تھیں، اور آقا علیہ السلام کی ترغیب تھی، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ترغیب تھی، اور آپ کی ترغیب پہ یہ اثر ہوا کہ حضرت سیدنا سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے جو ہے وہ بیانات کے ذریعے سے بھی علم دین جو ہے لوگوں کو پھیلانا شروع فرمایا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سلسلہ وعظ و نصیحت جو آپ نے شروع فرمایا اس کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینا بیان کے ذریعے سے شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے مواعظ حسنہ یعنی اچھی نصیحتیں صبر و رضا، زہد و تقوی اور خوف خدا کی آئینہ دار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وعظ و نصیحت کے ذریعے محبت و اخوت کا درس دیتے، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے، حب جاہ، حب مال، نفاق، ریاکاری، بغض و کینہ سمیت تمام باطنی امراض سے بچنے کا درس دیتے، جبکہ دنیا کی بے ثباتی، ایمان کی پختگی، اعمال صالحہ کی اہمیت اور اخلاق کامل کو اپنانے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین مقدسہ دل سے نکلتے اور دل میں گھر کر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے فرامین کمال کے فرامین ہیں، جو خوف خدا دلانے والے، عشق رسول علیہ السلام کے جام پلانے والے، آخرت کی یاد دلانے والے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرنے والے ہیں۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، اے اللہ عز و جل کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، اپنی حرص کی چادر لپیٹ اور رخصت ہونے والوں کی سی نماز پڑھ کر، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو۔ اللہ اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں، ہمیں یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب بندے نے نماز پڑھنی ہے تو گویا کہ وہ ایسے نماز پڑھے کہ یہ آج میری آخری نماز ہے۔ فجر کی نماز پڑھی تو اس انداز میں نماز ادا کرے
کہ بس یہ آج جو فجر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ زندگی کی آخری نماز ہے، ساری حسرتیں، ساری چاہتیں، ساری محبتیں، ساری عقیدتیں گویا کہ اسی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کرنی ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، بتائیں کیسے پڑھے گا وہ؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ فرما دیں کہ مطلب گویا کہ وہ جو نماز ادا کر رہا ہے نا، سمجھے کہ آخری نماز ہے، فجر پڑھی آخری نماز، ظہر نصیب ہو گئی تو اب پتہ نہیں اثر ملے گی نہیں ملے گی، بس ظہر آخری نماز۔ مزید فرماتے ہیں اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں، اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ، کتنا پیارا فرمان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا فرمان ہے۔ اللہ اللہ، یعنی بندہ اپنے اہل و عیال میں رہ رہا ہے، لوگوں میں رہ رہا ہے، اپنے دوست احباب میں رہ رہا ہے، اور جب ان سے ملا رہا ہے تو اب ملنے کی کیفیت فرما رہے کہ بھائی ایسے ملے کہ گویا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ دور دراز سفر پہ جاتے ہیں تو پھر اہل و عیال سے ملنا کس انداز کا ہوگا، دوست احباب سے ملنا کس انداز کا ہوگا؟ یعنی اب ملنا کیا ہے، یہ اس انداز میں مل رہا ہے دور جانے کے لیے کہ مجھے چلے جانا ہے، مجھے ان سے دور چلا جانا ہے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ہمارا ویسے ہی بندے خدا کا ملنا ملانا، دوست احباب سے اہل و عیال کے اندر ملنا ملانا یہ کیسا ہونا چاہیے کہ بس میں تو یہاں آیا ہوں، دوست احباب میں آیا ہوں، میں اہل و عیال کے ساتھ ہوں، لیکن مستقل نہیں ہوں یہاں پہ، میں مستقل یہاں پہ نہیں ہوں، مجھے ایک نہ ایک دن اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، ان سب کو چھوڑ کر، یہ دنیا چھوڑ کر مجھے اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جانا ہے، آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں ہے، یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ پاک کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا کہ جب دنیا کی یہ فنا ہو جانے والی جو نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو کیا آخرت کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے، وہ کوشش کیا ہے؟ ارے بھائی یہاں نمازیں پڑھنی ہے، فرائض ہمارے پورے ہونے چاہیے، نمازیں ہماری پوری ہونی چاہیے، فجر کی نماز نیند سے اٹھ کر بیدار ہو کر جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، ظہر میں کام کاج چھوڑ کر جب حی علی الصلاۃ آواز آ جائے، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح پانے کے لیے، اب سارے کام کاج چھوڑ کے نماز ظہر کے لیے جانا ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، مطلب کہنے کے فرائض پورے ادا کرنے ہیں۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے اور حج کی استطاعت ہے، شرعی لحاظ سے حج کرنا فرض ہو گیا ہے، تو اب حج کے لیے جا رہے ہیں نا، تو محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تو یہ جو سٹرگلز ہے، یہ جو کوشش ہے نا، یہی تو کوشش ہے آخرت کمانے کے لیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سنی کی ایج ہی میں آپ نے راہ خدا عز و جل میں سفر کو اختیار فرمایا، علم دین سیکھنے کے لیے جو ہے بغداد تشریف لے کر گئے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی بارگاہوں میں حاضریاں دیں، وہاں پہ علم دین سیکھا، اور علم دین پہلے سیکھا آپ نے اچھے انداز میں، سیکھنے کے بعد پھر وعظ و نصیحت شروع فرمائی۔ شروع کے اندر آپ نے واقعہ سماعت کیا کہ پہلے غوث پاک بیان نہیں کیا کرتے تھے، مطلب ان معنوں میں جھجکتے تھے، قرآن و سنت کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، لیکن بیانات کے ذریعے سے سلسلہ نہیں بنتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کرم فرمایا، تو آپ نے بیانات کرنا شروع کر دیے۔ تو مطلب غوث پاک کی سیرت کو بھی تو اپنانا ہے، ہمیں 11ویں شریف بنانی بھی ہے، ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنا ہے، غوث پاک کے طریقے کو اپنانا ہے، غوث پاک
کی جو اللہ سے محبت تھی اس کو اپنانا ہے تو فقط غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ 11ویں شریف کی نیاز ہی کافی نہیں ہے، کرنی ہے، لیکن فقط یہ کافی نہیں ہے بلکہ سیرت غوث اعظم کو اپنانا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، نمازوں کی پابندی کی، رمضان کے روزوں کی پابندی کی، حسن اخلاق کے پیکر بنے، آپ نے سچائی کے دامن کو تھامے رکھا، آپ نے جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کی، وعدہ خلافی سے بچتے رہے، تکبر سے بچتے رہے، جو ہے آپ خود پسندی سے بچتے رہے، آپ نے وعد و نصیحت کو اپنایا، نیکی کی دعوت دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے۔ آئیے سیرت غوث پاک کو اپنا لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں گے، سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں گے، ان کے اقوال جو آج کچھ سنیں مزید فرامین پڑھیں گے، پڑھ کر انشاءاللہ الکریم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے چاہا غوث پاک کی سیرت کی برکت سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ الکریم غوث پاک کا صدقہ دنیا کے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اللہ پاک راحتیں عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی غوث پاک کے صدقے انشاءاللہ آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے ساتھ انشاءاللہ سب عاشقان رسول جمع ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اللہ پاک محبوب کی شفاعت کے صدقے جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت